اچھا، جیل میں سے نکلنے کے فوراً بعد آپ نے ایک جماعت کے جو لیڈر تھے، جو ایک فالوئنگ ان کی ایک بڑی زیادہ ہے، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، ان کی بات آپ نے کرنی شروع کی کہ جی وہ دیسی گھی ہمیں بھی خوشبو آتی تھی اور معاملات ہم دیکھتے تھے، پھر وہ میچ کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے تھے، کرکٹ پہ بھی بات کرتے وہ تھے، بھٹی صاحب کے پوچھنے میں نے بتایا، وہ سارا آپ نے بتایا، میں نے تو ذکر نہیں کیا، بتایا، ان کے پوچھنے میں بتایا. وہی. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ابھی تک آپ نے نہ بتائی ہو لیکن بتا سکتے ہوں کچھ ہمارے پوڈ کاسٹ میں نے کئی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا ہے ان چیزوں کا. دیکھیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس اعتبار سے، ورنہ ایک تو دیوار تھی ایسے، مطلب یہ ایک دیوار تھی بیچ میں، اور یہاں آپ تھے اور رائٹ سائڈ پہ عمران خان تھے، جی دوسری طرف ان کی چکیاں شروع ہو جاتی اور تھی، 5 ان کا چکیاں ان اوپن کی ایریا تھیں. اور ہمارا اوپن ایریا آپس میں میچ کرتا تھا. اوپن ایریا میں آپ نے دیکھا ان کو؟ نہیں دیکھ نہیں سکتے نا، بیچ میں آلموسٹ 10-11 فٹ کی دیوار ہوتی ہے. تو آپ نے کبھی تھوڑا سا نہیں میں مجھے ضرورت ہی نہیں، میں نے عمران خان اندر ہوں گے ویسے دماغ میں آتا ہے کہ یار دیکھا تو صحیح کی نہیں کس حال سے ویسے یہ تو ایک جھانکنا تو ہے ہی برا ہے. انہوں نے کہیں دیکھا، باتیں بھی سنی کہ تو بائی چانس وہاں پہ واک کرتے ہوئے سن لیتا تھا تو میں نے بتا دیا، اور میرے دماغ میں بھی نہیں تھا میں نے باہر جا کے ڈسکس کرنا ہے. آپ نے کہا غصے میں بھی رہتے تھے؟ ہاں جی، ایک آدھ دفعہ یعنی میں نے مطلب غصے میں گالیاں وغیرہ بھی، یعنی غصے کا اظہار، بس جتنا میں پردے میں بات کر سکتا ہوں اتنا، مطلب ہوتی تھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی زبان. غصے سے اظہار کبھی کبھار، ظاہر ہے کس پہ کرتے تھے غصہ؟ بندہ ہو جاتا ہے نا، غصہ کس پہ کرتے؟ فرسٹریٹ تو بندہ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے 2 سال ہو گئے ہیں پھر obviously. جی ظاہر ہے، اور ان کے نام کے اوپر لوگ پیسے کما رہے ہیں، عزتیں ویل کر رہے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئیں آپ کے خیال میں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں، وہ تو چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا خیال کیا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئیں؟ میرا خیال ہے جو لوگ ان کے نام کے اوپر ڈالرز کما رہے ہیں وہ نہیں چاہتے. وہی نہیں چاہتے جو ڈیلی ایک تھام لگاتے ہیں کہ آج رہائی ہو جائے گی. وہ تو اب کہنا چھوڑ گئے نا، تاریخیں ان کی پٹ گئی کہ آج صبح عمران خان کی رہائی ہو جائے گی 35 اپریل کو. مطلب میں 2 مہینے فالو کرتا رہا ہوں، ڈیلی یہی لگتا تھا کہ آج رہائی ہو جائے گی. اب یہ پرانی باتیں ہو گئی، پرانی ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی شہید بھی ہوگا. وہ کل آپ نے وہ بھی خبر دیکھ لی ہے نا، وہ آنٹی ریما کے سامنے ایک عورت نے کہا. اب مجھے بتائیں، اتنے برین فاسٹ لوگ ہو چکے ہیں کہ آپ ایک بندے کو بجائے اس کے لیے دعا کرو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ اندر ہی مر جائے. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانی کا معاملہ کرے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کی انٹریکشن نہیں ہوئی، لیکن آپ نے یہی باتیں سنی، غصہ بھی دیکھا، پھر آپ نے کھانے شانے کا بھی ذکر کیا کہ یہ معاملات. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو، جو پی ٹی آئی کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے، دیکھیں جو ان کو فالو کرتی ہے، جو ایک چیز آپ نے فکر مند میرا خیال ہے سلمان صفدر صاحب وہاں گئے ہیں، انہوں نے سب کچھ وہاں پہ آبزرو کیا، وہ بتا دیا. اچھا اس ٹائم پہ آنکھ کا مسئلہ جو اب چل رہا ہے، آنکھ خراب کی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی ڈاکٹر آتے تھے، کوئی وزٹس ہوتے تھے؟ یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کافی سارے، لیکن دیوار کے ساتھ دیوار ہو، سانجی ہو، پھر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم سائیں کیڑا بندہ آیا کیڑا نہیں آیا. جب کبھی ڈاکٹر آتا ہے نا تو آپ کو چکی میں جانا پڑتا ہے، چونکہ روزانہ میرا بھی بلڈ پریشر چیک ہوتا تھا. اچھا کبھی ہائی ہوا آپ کا بلیڈ پریشر؟ نہیں 103 دن آپ کا بلڈ پریشر بالکل سٹیبل رہا؟ 80 سے لے کر 120 130 کے درمیان ہوتا تھا. ماشاءاللہ بڑی 48 ایئرس کے اندر بھی ایج میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہ اللہ کی دین ہے، انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کر سکتا. تو ان کا بھی چیک ہوتا ہے. جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں کہ کل کو متھے نہ لگ جائیں ہمارے. ان کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آنکھوں والے ڈاکٹر کو کوئی پتہ چلا تھا کہ وہ آتے ہیں؟ نہیں ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے. اور دیکھیں 2 دسمبر 2025 کو جب آنٹی عظما ان سے مل کر نکلی اور وہ خطرناک ٹویٹ کی، جس کے بعد ملاقاتیں بند ہوئیں، اس وقت تو میں اندر ہی تھا نا، اور میں خبروں پہ دیکھ رہا تھا. تو جیو کے جو رپورٹر تھے شبیر ڈار، انہوں نے پوچھا تو ان کا خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. اور اس کے بعد توشہ خانہ 2 کی جب سماعت ہوئی، سلمان صفدر صاحب 1.5-2 گھنٹے ان کے ساتھ رہے 19 دسمبر 2025 کو. تو انہوں نے بھی کوئی علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور 2 مہینے کے بعد پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا نہ ہو یا انہوں نے آبزرو نہ کیا ہو، لیکن ان کو خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ پوچھتے، اور ان کا کام تھا کہ وہ بتاتے. اگر ان کی طبیعت خراب تھی ان کو چاہیے تھا کہ بتاتے. ٹھیک ہو گیا. اور علاج ہونا چاہیے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی کہیں گے کہ ان کے مرضی کے ڈاکٹروں سے ان کا علاج کروانا چاہیے، اور اگر ان کو باہر بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. زندگی ہے تو آپ مستقبل میں سیاست کریں گے نا. تو آپ یوٹیوبرز کے ہتھے نہ چڑھیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے. صحت ہے تو آپ کھڑے ہوئے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ رہیں گے نہیں تو بس بھٹو زندہ ہے، سندھ کے عوام مر گئے. آپ بھی زندہ ہوں گے، خبروں میں عوام مر چکے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بہتر یہ کہ آپ ہسٹری میں زندہ رہنے کی بجائے فزیکلی زندہ رہیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. ٹھیک ہو گیا.